الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فهاك بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے عقیدہ توحید کو ذکر کر دیا تھا، اور عقیدہ توحید پر جو دلائل اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے تھے ان کا بھی ذکر کیا جا چکا ہے، اور یہ بات بھی آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر دی تھی کہ بنیادی عقائد تین ہیں۔ پہلے نمبر پہ عقیدہ توحید، دوسرے نمبر پہ عقیدہ رسالت، اور تیسرے نمبر پہ عقیدہ آخرت۔ ان باتوں کا ذکر گزشتہ درس میں ہو چکا ہے۔ محترم دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کے مختلف طریقے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ انعامات یاد دلا کر انسان کو سمجھاتے ہیں تاکہ انسان غلط راستے سے بچ جائے اور سیدھے راستے پر آ جائے میرے انعامات کو دیکھ کر۔ اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر پچھلی قوموں کے واقعات ذکر کرتے ہیں، یعنی عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس عذاب کو سن کر، دیکھ کر، سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں پر جو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آیا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے تاکہ موجودہ لوگ پچھلے واقعات کو سن کر ڈر جائیں اور اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم یروا کم اہلکنا من قبلہم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، اہلکنا من قبلہم، ہم نے کتنی جماعتیں ان سے پہلے ہلاک کر دیں، مکناہم فی الارض، جن کو ہم نے زمین میں طاقت دی تھی، ما لم نمکن لکم، اتنی طاقت کسی کو نہیں دی ہم نے، وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور بھیجا ہم نے ان کے اوپر بادل بہت زیادہ برسنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ تم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں ایسی طاقتور قومیں تھیں، ان کے بعد اتنی طاقتور قومیں نہیں آئی۔ جیسا کہ آپ حضرات نے قرآن مجید میں سنا بھی ہے، آگے بھی سنیں گے، پہلے زمانے کے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی، طاقتور وہ زیادہ ہوا کرتے تھے، قد کاٹ کے لوگ تھے، بڑے جو ہیں کاریگر قسم کے لوگ تھے جو اپنے گھروں کو پہاڑوں میں تراشا کرتے تھے، لمبے چوڑے قد ہوا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے میری بات کو نہیں مانا تو میں نے ان پر بہت زیادہ برسنے والا جو ہے پانی بھیجا، یعنی آسمان سے پانی برسا۔ پانی ایک اللہ کی نعمت ہے، لیکن جب ایک حد تک ہو، جب پانی جو ہے حد سے گزر جائے پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بن جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ حضرات یہ سمجھیں کہ جب تک پانی، کشتی جو ہے پانی کے اوپر ہے تب تک تو وہ پانی اس کشتی کے لیے نعمت ہے، جب وہی پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو جائے تو پھر فرمایا وہی پانی اس کشتی کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے میری بات کو نہیں مانا، وہ ایسے لوگ تھے، ان جیسے لوگ دوبارہ پیدا نہیں ہوئے، میں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور تم بھی اگر میری بات کو نہیں مانو گے تو میں تم پر بھی عذاب نازل کر دوں گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور فرمایا کہ بنائی ہم نے نہریں جو بہتی تھیں ان کے نیچے سے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور پیدا کر دیے ہم نے ان کے بعد دوسرے لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے میری نافرمانی کی ہے
تو میں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کے بعد دوسری جماعت کو لے کر آ گئے۔ دوستو آپ حضرات دیکھتے ہیں قرآن مجید میں آپ نے واقعات سنے بھی ہیں، قوم سمود پر عذاب آیا، قوم عاد پر عذاب آیا، قوم صالح پر عذاب آیا، اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ یہ جو عذاب آیا کرتے ہیں یہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے آیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے بات کو نہیں مانا تو ہم ان کو لے کر گئے اور ان کی جگہ ہم نے دوسرے لوگوں کو پیدا فرما دیا۔ آگے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اگلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے دو اعتراضات کے جواب دیے ہیں۔ مشرکین مکہ دو اعتراض کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے اگر قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے تو آپ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رکا لے کر آؤ جس پہ یہ بات لکھی ہوئی ہو کہ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ وہ کہا کرتے تھے، اعتراض کیا کرتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہا کرتے تھے کہ ہم اس قرآن مجید کو اللہ کی کتاب اس وقت مانیں گے جب آپ اللہ سے رکا لے کر آئیں اور اس میں لکھا ہوا ہو کہ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، پھر مانیں گے۔ ایک ان کا اعتراض یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں کوئی کاغذ بھی اتار دوں اور یہ ہاتھ لگا کر بھی دیکھ لیں پھر بھی یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، پھر بھی یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ اسی چیز کو ذکر فرمایا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھا ہوا مضمون اتار دیں فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو لیں، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر صریح جادو، یعنی آگے سے مانیں گے نہیں بلکہ کہیں گے کہ جادو کی وجہ سے ہماری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، اصل کے اعتبار سے یہ کاغذ نہیں ہے، یعنی وہ ماننے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہوں گے۔ ہم مشرکین مکہ جو ہے اور کفار دوسرا اعتراض یہ کیا کرتے تھے کہ اگر تو اللہ کا نبی ہے تو تیرے ساتھ فرشتہ ہونا چاہیے، یعنی ایک یتیم جو ہے وہ یتیم اللہ کا نبی کیسے بن گیا، ان کے ذہنوں میں یہ بات بھری ہوئی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی فرشتہ آتا تو اگر ہمارے پاس نبی آنا ہوتا تو وہ فرشتہ ہوتا، انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس کو قیاس کیا کرتے تھے دنیا کے قاصدوں پر۔ جیسے دنیا والا جو بادشاہ ہے اس کا کوئی قاصد ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی چلنے پھرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کی عزت احترام کرنے والے ہوتے ہیں، خدمت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کے ساتھ فرشتہ ہونا چاہیے، یا فرشتہ رسول ہونا چاہیے یا آپ کے ساتھ فرشتہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھو یہ ان کا شبہ تھا اور وہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اگر اللہ کا رسول ہوتا تو وہ کون ہوتا بھائی؟ فرشتہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دو جوابات ان کے دیے ہیں ان آیات مبارکہ کے اندر کہ اگر ہم فرشتے کو اتاریں تو فرشتہ جو ہے یا تو اصلی صورت میں آئے گا یا انسان کی صورت میں آئے گا۔ اگر تو فرشتہ اصلی صورت میں آئے تو پھر ظاہر ہے انسان کو اس سے بات سیکھنے کا جو ہے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ فرشتے کو اصلی صورت میں دیکھنا بڑا مشکل ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو 2 مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا، پہلی مرتبہ غار حرا میں اور دوسری مرتبہ آپ نے سدرۃ المنتہا کے موقع پر جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت جبریل کے 600 پر ہیں اور اتنا لمبا چوڑا فرشتہ ہے کہ مشرق اور مغرب میں پھیلا ہوا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اگر فرشتہ آ جائے نبی بن کر، کیا کوئی انسان اس سے سیکھ سکے گا؟ نہیں سیکھ سکتا۔ کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ فرشتے کے اندر اللہ نے حاجات نہیں رکھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بیمار ہونا، ٹھیک ہونا، یہ اس قسم کی کسی چیز کی ضرورت نہیں رکھی، اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی ضروریات کو رکھا ہے، تو ہم فرشتے سے کیسے علم حاصل کریں گے؟ اور اگر فرشتہ انسان کی صورت میں آ جائے پھر بھی انسان کو جو وہ لوگ اعتراض کریں گے، وہ کہیں گے یہ تو انسان ہے فرشتہ نہیں ہے، یعنی کسی صورت کے اندر بھی فرشتہ بھی اگر بھیج دیا جائے پھر بھی وہ اس قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہیں ماننے والے اور اس فرشتے کو اللہ کا رسول نہیں ماننے والے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین بعض مرتبہ جو ہے انسان کی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے، بات سمجھا رہی ہے، تو اکثر و بیشتر آتے تھے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ گھر میں موجود تھی تو میں نے دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دہیہ کلبی سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ امی سلمہ فرماتے ہیں میں نے جلدی جلدی کیا کر لیا، پردہ کر لیا۔
جب وہ چلے گئے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ دہیہ کلبی سے گفتگو فرما رہے تھے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ گئے. آپ نے فرمایا نہیں، وہ دہیہ نہیں تھا، بلکہ فرمایا یہ تو حضرت جبریل امین تھے، یہ تو حضرت جبریل. اسی مرتبہ اسی طرح کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل تشریف لایا کرتے تھے، لیکن کسی عام انسان کی شکل کے اندر. حدیث پاک میں آتا ہے ہمارے نبی ایسے بیٹھے تھے دوزانوں صورت میں، فرشتہ ایک انسان آیا اور آپ کے سامنے آ کر دوزانوں ہو کے بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں کو حضور کے رانوں پہ رکھ لیا اور پوچھنے لگا اے اللہ کے نبی بتائیے مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لے کر آنا. بات سمجھا رہی ہے؟ پھر پوچھا مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو یوں کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ کیا ہے بھائی؟ احسان ہے. پھر پوچھا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا، یہ کیا ہے بھائی؟ اسلام ہے. پھر پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تجھے علم ہے اتنا مجھے علم ہے. یعنی کہنے کا مطلب ہے تجھے بھی قیامت کے علم نہیں ہے اور مجھے بھی قیامت کے علم نہیں ہے. یہ باتیں پوچھ کر وہ انسان چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا کہ صحابہ کرام دیکھو یہ کون تھا؟ تو وہ انسان نظر نہ آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل تھے اور تمہیں سکھانے کے لیے آئے تھے تاکہ وہ سوال کریں اور تمہیں کیا ہو جائے بھائی؟ علم ہو جائے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ فرشتہ نبی ہونا چاہیے، انسان نبی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دونوں اعتراض کو جواب دے دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر فرشتہ اصلی صورت میں آئے پھر تم اس سے علم حاصل نہیں کر سکو گے، اور اگر فرشتہ انسان کی صورت میں آئے پھر تمہارا وہی اعتراض ہوگا، تم کہیں گے یہ تو انسان ہے، فرشتہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو فرشتہ ہے ہی نہیں. اسی چیز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور یہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا جاتا اس پر کوئی فرشتہ. کیا کہتے تھے؟ کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا جاتا. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم فرشتہ اتار دیں لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو معاملہ طے ہو جائے، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر یہ مہلت بھی نہ دیے جائیں. کیا مطلب ہے؟ اگر من مانا معجزہ اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں پھر بھی قوم ایمان لے کر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب ضرور دیتے ہیں. اگر ان کا مانا ہوا معجزہ ہے کہ فرشتہ آنا چاہیے، اگر فرشتہ آ گیا پھر ان کو مہلت نہیں ملے گی، پھر ان کو مہلت نہیں ملے گی. آگے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم اس بھیجے ہوئے رسول کو فرشتہ بنا دیں، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو بناتے ہم اس کو آدمی، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور فرمایا خلط ملط کر دیتے ہم ان پر جس کو یہ اپنے اوپر خلط ملط کیے ہوئے ہیں. کیا مطلب؟ اگر فرشتہ انسان کی شکل میں آ جائے پھر بھی ان کا معاملہ خلط ملط ہو جائے گا، یہ تو کہیں گے یہ فرشتہ نہیں ہے بلکہ کون ہے بھائی؟ انسان ہے. آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، ان آیات میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. بات سمجھیں، جب بھی پیارے نبی پریشان ہوئے تو تسلی کس نے دی ہے بھائی؟ اللہ رب العزت نے دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تبلیغ کرتے، لوگ مانتے نہیں تھے، آپ کا دل رنجیدہ ہو جایا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیا کرتے تھے. فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، البتہ تحقیق مزاح کیا گیا آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، پھر گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے رسولوں سے مزاح کیا، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کے ساتھ وہ مزاح کیا کرتے تھے. یعنی اے پیغمبر پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے نبی آئے، لوگوں نے ان کا بھی مذاق اڑایا، تو جب مذاق اڑایا تو وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے. اگر یہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ بھی کیا ہو جائیں گے بھئی؟ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. آگے فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے زمین میں چلو پھرو، ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، پھر دیکھو تم کیسا انجام ہوتا ہے جھٹلانے والوں کا. تم زمین میں سیر کرو، ذرا چل پھر کے دیکھو، جس نے بھی اللہ کی بات کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر کیا ہے بھئی؟ عذاب کو نازل فرما دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے درس کو قبول فرمائے.